بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور بہت ہی منفرد کہانی لے کے آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس ناچ گانے سے۔ بھلا ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ تمام عمر ناچ گا کر در در کی بھیک مانگ کر کماؤ، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ نازو نامی خواجہ سرا نے بڑے دکھ سے کہا۔ شش! چنبیلی نامی خواجہ سرا نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، آہستہ بول، اگر گرو نے سن لیا نا تو تیری کھال کھچوا دے گا۔ نازو نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اس سے کہہ دے کھچوا دے میری کھال، اور ساتھ ہی میرے دماغ کا بھی کچھ ایسا علاج کر دے کہ میں دوبارہ اپنی اصلیت یاد کرنے کے لائق نہ رہوں۔ تو سچ مچ پاگل ہو گئی ہے، میں تیرا کیا کروں؟ چنبیلی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اتنے میں ایک اور خواجہ سرا کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی اپنے چہرے ہاتھ رکھ کر بولا، ہائے تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ہمیں 6 بجے شادی والے گھر جانا ہے۔ چنبیلی نے گھبراتے ہوئے کہا، تو جا، ہم ابھی تیار ہو کے آتے ہیں۔ اس خواجہ سرا کے جاتے ہی چنبیلی نے بامشکل نازو کو ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ شادی کی تقریب انتہائی شاندار تھی۔ خواجہ سرا کی یہ ٹولی، جس میں نازو نامی خواجہ سرا بھی شامل تھا، شوخ گانوں پر خوب لہک لہک کر ڈانس کر رہے تھے۔ نازو انتہائی بے دلی سے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے کبھی بھی اپنی یہ زندگی پسند نہ تھی اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ناچنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اچانک چند من چلے نوجوان بھی تالیاں بجاتے ہوئے ان کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ ایک دو نے تو باقاعدہ چھیڑ چھاڑ بھی کی تو نازو کا خون کھول اٹھا۔ اس نے دل پر جبر کر کے یہ سب برداشت کیا۔ تالیاں بجا بجا کر ان کو داد دے رہے تھے۔ لوگوں کی آنکھوں سے چھلکتے تمسخر سے اسے نفرت تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ ان لوگوں کی نظر میں ایسی مخلوق سمجھی جاتی ہے جو جذبات و احساسات سے عاری ہوتی ہے۔ تقریب سے واپسی پر اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بستر پر گرتے ہی اس نے اپنی حالت زار پر آنسو بہانا شروع کر دیا۔ سوچوں کا ایک طوفان اس کے دماغ میں مچل رہا تھا۔ اسی اثناء میں چنبیلی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے تو ادھر پڑی ہے، چل اٹھ کھانا کھا لے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نازو نے بے دلی سے جواب دیا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، نازو نے آنکھیں موند کر جواب دیا، پھر انتہائی دکھ کے ساتھ بولی، ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں۔ میں مایوس ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہم کبھی بدل نہیں پائیں گے، ہمارے نصیب میں خوشیاں نہیں، ہم تمام عمر یوں ہی لوگوں کے لیے قابل تمسخر رہیں گے۔ نازو نے انتہائی کرب سے آنکھیں کھولی اور چنبیلی کی طرف دیکھ کر بولی، ہم ایسے کیوں ہوتے ہیں چنبیلی؟ چنبیلی نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا سر جھٹکا، تیری کھوپڑی الٹی ہے، اس لیے تو اتنا الٹا سوچتی ہے۔ بھلا ہمیں سروکار ان باتوں سے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آج تک میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا جیسا تو سوچتی ہے۔ نازو نے تلخ لہجے میں کہا، کاش میں بھی تیری طرح سوچ رکھتی۔ میرا دل بھی کرتا ہے میرا بھی کوئی گھر ہو، گھر والے ہوں، اپنے سگے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار ہمیں اپنا کہتے ہوئے بھی حد تک محسوس کرتے ہیں۔ کتنی انوکھی اور عجیب مخلوق ہے نا ہم، ہمیں شاید انسانوں میں شمار کیا ہی نہیں جاتا، حالانکہ ہم خود اپنی مرضی سے ایسے تھوڑی نہ ہیں۔ چنبیلی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، تجھے تو اللہ ہی سمجھائے، تیرا دماغ تو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ چنبیلی نے اٹھتے ہوئے کہا، آدھی رات کا وقت تھا جب خواجہ سراؤں کی اس قیام گاہ میں شور مچ گیا، کیونکہ نازو نامی خواجہ سرا نے پنکھے کے ساتھ جھول کر خودکشی کر لی تھی۔ عالیہ کہاں ہو تم؟
ناصر تیزی سے پکارتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ عالیہ بستر پر دراز میگزین پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ آج دن ہی کچھ ایسا ہے؟ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے بہت قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کوئی خاص دن ہے آج؟ عالیہ نے جلدی سے رسالہ ایک جانب رکھ کر سوال کیا۔ جی جناب، آج واقعی بہت خاص دن ہے۔ تم تو اپنے دوستوں اور پارٹیوں میں سب کچھ بھول جاتی ہو، مگر مجھے تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل یاد رہتا ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم ڈنر باہر کریں گے، ناصر نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ آپ کو میں نے صبح ہی تو بتایا تھا میری طبیعت کچھ بوجھل ہے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں اس وقت بھی میں کسی پارٹی میں ہوتی۔ عالیہ جھنجھلا کر بولی۔ ناصر نے اچانک سنجیدگی سے کہا، عالیہ، آج ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے، کم از کم آج تو ہمیں اپنا وقت اچھا گزارنا چاہیے۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تم دن بہ دن مجھ سے اور اس گھر سے لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو۔ عالیہ کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ناصر کے ہاتھ تھام لیے۔ اوہ سوری ناصر، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ پلیز غلط مت سوچا کرو، ایسا بالکل بھی نہیں جیسا تم سوچتے ہو۔ میری عادات اور مشاغل سے تو تم شروع دن سے ہی واقف ہو، اور تم نے مجھے ان عادات اور مشاغل سمیت قبول کیا ہے، سو کسی قسم کا اعتراض مت کرو، اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں ابھی 15 منٹ میں تیار ہو کے آئی۔ عالیہ کہہ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالیہ اور ناصر کی شادی کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ ناصر کے والد سیٹھ اکرم اور عالیہ کے والد ایڈوکیٹ کمال آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اس لیے یہ شادی بغیر کسی رکاوٹ کے انجام کو پائی تھی۔ ناصر عالیہ کو پا کر بہت خوش تھا، تاہم اسے عالیہ کی کچھ باتیں پریشان کر دیتی تھیں۔ وہ گھر میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتی تھی، سارا دن سہیلیوں کے ساتھ طرح طرح کی پارٹیاں اٹینڈ کرنے میں گزار دیتی۔ کبھی کبھی یہ پارٹیاں لیٹ نائٹ جاری رہتی، جس کی وجہ سے ناصر کے والد سیٹھ اکرم نے کئی بار ناصر کو عالیہ پر کنٹرول کرنے کا کہا، تاہم ناصر عالیہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہمیشہ اس کی حرکتوں کو برداشت کرتا رہتا تھا۔ ڈنر سے واپسی پر عالیہ اور ناصر بہت خوش تھے۔ کافی عرصے بعد انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ واپسی پر وہ خوش گپیوں میں مصروف تھے، آئندہ زندگی کے بارے میں طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے، مگر آنے والے وقت کا کسے علم ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی بے خبر تھے اس حادثے سے جس نے ان دونوں کو آن دبوچا۔ اچانک ہی بے دہانی میں اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ایک خوفناک حادثہ رونما ہوا تھا جس نے موقع پر موجود ہر شخص کو دم بخود کر دیا تھا۔ ناصر نے تکلیف سے آنکھیں کھولی۔ دھند کے پردے چھٹے تو اسے سیٹھ اکرم کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ اس کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا تھا وہ عالیہ ہی کا تھا۔ اس نے بے چین لہجے میں پوچھا، ابو، عالیہ کدھر ہے؟ سیٹھ اکرم دکھی لہجے میں بولے، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے، امید ہے تم یہاں بھی پورے حوصلے سے میری بات سنو گے۔ میں نے تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہا۔ عالیہ بیٹی مر چکی ہے۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں جنہیں وہ برداشت نہ کر پائی۔ سیٹھ اکرم کی بات کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دل و دماغ پر برسی تھی۔ دماغ شل ہو رہا تھا، دل غم سے نڈھال ہو رہا تھا، اور وہ خاموش رہا اور آنکھیں بند کر کے اپنے ضبط کو آزمانے لگا۔ بہت تھوڑا ساتھ تھا اس کا اور عالیہ کا، اور یہ ساتھ اسے تمام عمر کے لیے تنہائی اور محرومی میں مبتلا کر گیا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑنے لگا تھا۔ سیٹھ اکرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حوصلہ کرو بیٹا، میں گھر جا رہا ہوں، عالیہ کے کفن دفن کا انتظام بھی کرنا ہے نا۔
ناصر نے اشکبار آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ پاپا، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ عالیہ کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیٹھ اکرم نے اس کے شانے کو تھپتھپایا۔ بیٹا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں کہ تم اڑ سکو، کیونکہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی ہے۔ کم از کم تمہیں کچھ بہتر ہونے میں 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ ناصر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں بھی عالیہ کو مردہ حالت میں شاید نہ دیکھ سکوں۔ سیٹھ اکرم کے جانے کے بعد وہ خوب رویا۔ تنہائی ملتے ہی وہ کبھی خدا سے اور کبھی عالیہ سے شکوے کرتا رہا۔ کب نیند آئی اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اچانک ایک دھماکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ ناصر کا ملازم، جس کا نام ندیم تھا، گھبرایا ہوا وارڈ روم میں داخل ہوا۔ اس دوران اس کا ہاتھ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلاس سے ٹکرایا تو گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ کی گلاس ٹوٹنے کی آواز تھی جس نے ناصر کو فوراً بیدار کر دیا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا تو اسے ندیم نظر آیا۔ ندیم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا ہوا ندیم؟ ناصر نے بیدار ہوتے ہی فوراً پوچھا۔ ندیم ہکلاتے ہوئے بولا، وہ صاحب، وہ عالیہ بی بی۔ ناصر کی بات کاٹ کر بولا، ہاں میں جانتا ہوں وہ مر چکی ہے، پھر بار بار یہ بتا کر میرا دل کیوں دکھاتے ہو؟ ندیم بمشکل بولا، نہیں صاحب، وہ مری نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہو چکی ہیں۔ کیا؟ ندیم کے اس انکشاف پر اچانک عامر بری طرح چیخا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئیں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ بے شک بڑے صاحب سے پوچھ لیں۔ ندیم نہایت خوفزدہ لہجے میں ہکلایا۔ ناصر نے اپنے والد کو فون کیا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ندیم سچ کہہ رہا ہے۔ عالیہ کی میت کو جب دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے جسم پر کفن دیکھ کر چیخنے لگی۔ وہاں موجود کئی لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ عالیہ کے والد کمال اور سسر سیٹھ اکرم نے بڑی بہادری سے اس صورتحال کا سامنا کیا، خود کے ساتھ ساتھ عالیہ کو بھی سنبھال لیا۔ عالیہ کے مر کر دوبارہ جی اٹھنے کی خبر شہر میں دور دور تک پھیل گئی۔ تاہم عالیہ کے گھر والے اور ناصر کے گھر والے، خود ناصر بھی اس بھوت پریت کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہیں ڈاکٹر نے اس بات سے پورا یقین دلایا کہ کئی بات انسان کی حرکت قلب اس قدر آہستہ ہو جاتی ہے کہ ان ڈاکٹر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور مریض کو مردہ قرار دے دیتے ہیں۔ عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سب خوش تھے، خصوصاً ناصر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس نے عالیہ کو دوبارہ پا لیا تھا۔ عالیہ بھی چند دن میں نارمل ہو گئی اور ناصر بھی چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ اپنی حالت بہتر ہوتے ہی عالیہ نے گھرداری کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اس میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ وہ عالیہ جو گھر کے کاموں کو ہاتھ لگانا اپنی توہین سمجھتی تھی، اب ہر وقت گھر کے کاموں میں جتی رہتی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں جانے کی عادت بھی اس کی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ بالکل عام سی گھریلو عورت کی طرح اپنے شوہر کی خدمت میں کوشاں رہتی۔ ناصر کے لیے یہ تبدیلی حیرت کا باعث تھی، تاہم اس کے لیے یہ تبدیلی خوش آئند بھی تھی۔ ان کی ازدواجی زندگی حقیقت میں اب نکھر رہی تھی۔ عورت اپنی خوبصورتی سنوارنے سے زیادہ اپنے گھر کو سنوار کر اچھی لگتی ہے۔ ناصر کو بھی عالیہ پہلے سے کہیں زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ عالیہ کے ساتھ گزار دیتا۔ مگر پھر ناصر کی ہنستی مسکراتی زندگی کو جیسے خدا جانے کس کی نظر لگ گئی ہو۔ اس رات وہ دیر سے سویا تھا، مگر اس کی آنکھ جلد کھل گئی۔ پھر وہ کافی دیر اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے تنگ آ کر لیمپ کا بٹن آن کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دفعتاً اس کی نگاہ عالیہ پر پڑی، جو اس کے برابر میں بستر پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔
اس کی کھلی ہوئی آنکھیں خوفناک حد تک حلقوں سے باہر ابھری ہوئی تھیں اور وہ چھت پر مرکوز تھیں۔ ان میں زندگی کی رعنائی نہ تھی۔ ناصر نے گھبرا کر عالیہ کی نبض دیکھی تو وہ لرز اٹھا۔ عالیہ کا بے حس و حرکت وجود سرد ہو چکا تھا اور جو اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ زندگی کی رمق سے عاری ہو چکا ہے۔ ناصر گھبرا گیا اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرنے کے لیے جیسے ہی بستر سے اتر کر بھاگا، اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ زمین پر گرتے ہی اس کا سر ایک طرف پڑے میز کے کونے کے ساتھ بری طرح ٹکرایا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر موجود تھا۔ اس نے حیرانگی سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کچھ ہی دیر میں گزشتہ واقعات اس کے دماغ میں تر و تازہ ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر اپنی پیشانی کو ٹٹولا۔ اس کی پیشانی پر جہاں چوٹ لگی تھی وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عالیہ کا خیال آتے ہی اس نے بے چین ہو کر اٹھنا چاہا تو اسی لمحے عالیہ سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اپنے سامنے زندہ دیکھ کر ناصر کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ عالیہ اس کی حیرت نظر انداز کر کے بولی، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بدستور اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کیسے گر گئے تھے؟ میں تو صبح آپ کو بے ہوش پڑا دیکھ کر چیخ پڑی تھی۔ تب انکل اور آنٹی بھی آ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو فوراً بلا کر آپ کی مرہم پٹی کروائی، مگر آپ تو چلنے میں ذرا احتیاط نہیں کرتے، عالیہ نے روانی میں بولتے ہوئے کہا۔ بس کبھی ہو جاتا ہے ایسا، مجھے شاید چکر آ گیا تھا۔ خیر ابو کہاں ہیں؟ ناصر بات کا موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ وہ آفس گئے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ان کی کال آئی تھی۔ آپ کا پوچھ رہے تھے؟ عالیہ نے جواباً کہا۔ ناصر اس کا جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ دن اس کی بربادیوں کا آغاز تھا اور پھر وہ ہر رات زندگی کی تمام تر رمق سے عاری وجود بستر پر پاتا۔ وہ حیران تھا۔ پہلے شروع کے دنوں میں وہ رات 12 بجے سے پہلے ہی سو جایا کرتا تھا اور اس کی آنکھ صبح ہونے سے پہلے نہیں کھلتی تھی، مگر اب خدا جانے کیا ہونے لگا تھا کہ ہر رات وہ عالیہ کے جسم کو مردہ پاتا، بالکل جیسے کوئی مردہ ہی ہو۔ ایک شدید قسم کی پریشانی نے اس کی نیندیں حرام کر دی۔ چاروں ناچار اس نے اپنے والد سے اپنی تمام پریشانی کہہ سنائی، جسے سن کر سیٹھ اکرم بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہ تو سنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ سیٹھ اکرم کے ایک دوست ایسے تھے جو ایک مسجد میں پیش امام تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے جو عجیب و غریب قسم کے پراسرار مسائل کا شکار ہوتے تھے۔ وہ کلام الہی سے ان کی تمام پریشانیوں کا فوراً حل نکال دیتے تھے۔ تمام جاننے والے ان کو مولوی شمس الدین کے نام سے جانتے تھے۔ سیٹھ اکرم نے اپنی تمام پریشانی ان کو بتا دی۔ یہ مسئلہ انتہائی عجیب و غریب تھا۔ مولوی شمس الدین نے ان کے گھر آ کر ان کی بہو سے ملنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اسی دن وہ عالیہ سے ملنے گھر پہنچ گئے۔ عالیہ کو دیکھ کر مولوی صاحب کے چہرے پر تشویش پھیل گئی، جبکہ عالیہ ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی تھی، مگر اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی، مگر اس دوران وہ کافی گمسم رہی، پھر اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سیٹھ اکرم حیرت سے بولے، یہ عالیہ کو کیا ہوا؟ مولوی صاحب مسکرائے، تباہی کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر۔ کسی کا پریشان ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ سیٹھ اکرم نے یکلخت پوچھا۔ تم کو جلد تمام باتیں پتہ چل جائیں گی، مجھے بس آج کا دن دے دو، میں موکلات سے سب پتہ چلا لوں گا اور آج رات ہی اس سارے کھیل کی بازی الٹ جائے گی، میں پھر رات کو آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ تقریباً رات 12 بجے کے بعد مولوی صاحب پھر سیٹھ اکرم کے گھر آئے۔
नासिर इनको अपने कमरे में ले गया जहां आलिया का बेहसो हरकत जिस्म बिस्तर पर मौजूद था। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर आलिया की नब्ज देखी और फिर सर झटककर पीछे हटते हुए बोले, तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ। मौलवी साहब के इशारे पर नासिर और इसके वालिद कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बाद वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मौलवी साहब संजीदगी से बोले, मैं तुम दोनों को कुछ बताऊंगा, इसको हिम्मत और हौसले से सुनना। फिर वो नासिर से मुखातिब हुए, बेटा तुम्हें ये सुनकर बहुत दुख होगा कि तुम्हारी बीवी आलिया आज से 3 माह पहले होने वाले एक्सीडेंट में मर गई थी। क्या? मगर आलिया तो बच गई थी, नासिर ने हकलाते हुए कहा। मौलवी साहब नागवारी से बोले, वो खुद तो मर गई थी, मगर इस मनहूस नामुराद की बदरूह इसके जिस्म में हलूल कर गई थी। क्या? नासिर यकलख्त जैसे चिल्लाया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है, तुम्हें ये हकीकत माननी पड़ेगी। अंदर कमरे में तुम्हारी बीवी का वजूद तो मौजूद है, मगर इसमें रूह एक ख्वाजा सरा की घुसी हुई है। मौलवी साहब की बात सुनकर बैक वक्त नासिर और सेठ अकरम को झटका लगा। मौलवी साहब अपनी बात जारी रखे हुए थे, वो एक बदरूह है, कुदरत के कामों में मुखल होकर अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात की तकमील करना चाहती है, मगर वो हर वक्त आलिया के जिस्म में नहीं रह सकती, इसलिए रात के वक्त इसको आलिया के जिस्म से निकलना पड़ता है। अब तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मैं आज ही इसके साथ निमट लूँ। नासिर सर झुकाए बोला, ऐसी सूरत में तो मुझे आलिया को खोना पड़ेगा। मौलवी साहब इसको समझाते हुए बोले, बेटा आलिया को तो तुम अब से 3 माह पहले ही खो चुके हो। इस बात को तस्लीम करो, ये महज दिखावा है। इस ख्वाजा सरा की बदरूह तुम्हारी बीवी के मुर्दा वजूद को इस्तेमाल कर रही है, जो कि सरासर ज्यादती है। वो सज़ा की हकदार है। मुझे इसको इसके अंजाम तक पहुंचाने दो। दिल मजबूत करते हुए नासिर बोला, ठीक है, आप जो चाहें करें, मगर ये सब मेरे सामने होगा। मौलवी साहब ने इस बात में सर हिलाया, ठीक है, चले आओ मेरे साथ। मौलवी साहब दोबारा नासिर के कमरे में आए। नासिर को एक तरफ बैठ जाने का इशारा करके वो खुद भी तस्बीह उठाते ज़मीन पर बैठ गए। आंखें बंद करके तस्बीह पर कुछ पढ़ने लगे। चंद लम्हों बाद नासिर ने जो मंजर देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक तवील कामत साया यकलख्त कहीं से नमूदार हुआ और इसने एक हयोले को ज़मीन पर पटकने के अंदाज में फेंका। वो एक लम्हे में गायब हो गया। इसी साथ मौलवी साहब ने अपनी आंखें खोल दी और गज़बनाक निगाहों से इस हयोले को देखा। मरदूद नामुराद, तुझे पता है कि तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? अचानक ही कमरे में इस हयोला की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। मुझे माफ़ कर दे मौलवी साहब, मुझसे वाकई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है, मगर मैं भी क्या करती। सारी दुनिया की नज़र में मैं और मेरे जैसे कई अधूरे इंसान एक तमाशा होते हैं। हमें इंसान नहीं समझा जाता। मैं अपनी ज़िंदगी में तो अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात की तकमील ना कर पाई, मगर मेरे मरने के बाद मुझे ऐसा मौका मिल गया जब लोग मुझे एक इंसान समझने लगे, मेरी इज्जत करने लगे, मुझसे मोहब्बत करने लगे। यही मैंने चाहा था। यही मेरी ज़िंदगी की अधूरी ख्वाहिशात थीं जिनको मैं पूरा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद मैं इस औरत के मुर्दा जिस्म पर काबिज हो गई, मगर मैं हर वक्त इसमें नहीं रह सकती थी। रात 12 बजे के बाद मुझे इसका जिस्म छोड़ना पड़ता था। मुझे कुछ दिन पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि इस औरत के शोहर को कुछ शक सा हो गया है, मगर मैं अपनी जगह मजबूर थी। मुझे माफ़ कर दें। वो गिड़गिड़ाया। मौलवी साहब गर्जदार आवाज़ में बोले, दिल तो चाहता है कि तुझे तेरे किए की इसी वक्त सज़ा दूं, क्योंकि तूने कुदरत के कामों में मदाखलत डालने की कोशिश की है, और तू जानता ही होगा ना
کہ خدا بھی ایک خاص وقت تک کسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ بس تیری ڈھیل بھی ختم ہو چکی، تیرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، وہی تجھے سزا دے گا۔ تو جا اوپر، اب تیری اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ مولوی صاحب جیسے ہی چپ ہوئے تو وہ بدرو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ ناصر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب گہرا سانس لے کر اس سے مخاطب ہوئے، بیٹا، زندگی صرف ایک بندے پر ختم نہیں ہو جاتی۔ عالیہ کا غم کرنے کی بجائے اس کی روح کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کا وسیلہ بنو۔ ناصر نے غمناک آنکھوں سے عالیہ کے مردہ وجود کو دیکھا اور پھر آنسو پوچھتے ہوئے مولوی صاحب کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔